बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका शुक्रिया। सुबह गलती से कल रात को एक जो है पुरानी वीडियो अपलोड कर दी थी एडिटिंग टीम ने। खैर मामला अब दुरुस्त हो गया। अब उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। चंद आम खबरें जो आज सारा दिन की हैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बात जो हर चीज़ घूम रही है वो ये है कि ये कानून तो अपनी जगह चल रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि पिछले दिनों हुए जिनको शायद लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी। वो ऐसा था कि तासुर ये दिया गया कि कोई ना कोई किसी के बिहाफ पर, जैसे मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो किसी के बिहाफ पे सब कुछ कर रहे हैं और इमरान खान साहब से भी बड़ा उनका ताल्लुक है या उनका भी पैगाम रसानी वो इधर करवा रहे हैं। फिर मियाँ साहब के साथ भी वो कर रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के साथ भी वो कर रहे हैं। मैं ज़रा उसकी जो असल हकीकत है वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। साथ में आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ज़रूर हैं, उनके मामलात मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल बेकार हैं अगर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान साहब की कोई डील हो रही है या उनको कोई मुल्क से बाहर ले जा सकता है या कोई लेके जा रहा है। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारी हुकूमत ने फैसला किया है, हुकूमत या इस वक्त जो रियासत ने, फ़ौज ने फैसला किया है, जो अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का, उनके पास 28 दिन है, उनको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो एक बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है नॉन कस्टम गाड़ियों के ऊपर। अच्छा, वो बड़ा ये एक ऐसा कारोबार है जो, या एक ऐसा काम है, पता ही नहीं चलता। इंपोर्टेड गाड़ियां आप देखें, एक तो आम तौर पर उन्हें को रोकता नहीं है, रोकें तो कई दफ़ा लोगों ने बड़ी टेम्परिंग की होती है तो वो भी पता नहीं चलता। तो आपके सामने ज़रा रखूँगा। आज मैंने जो कस्टम्स के लोग हैं उनसे भी ज़रा बात की कि एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से कहा क्या गया और ये काम किस सतह पर शुरू हुआ है, ये आपके सामने रखूंगा। एक मामला जो इस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब क्योंकि लंदन गए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। असल में इशू क्या है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ? शायद खाकान अब्बासी साहब की बड़ी पुरानी रफाकत है। इशू है क्या? बड़ी सीधी सी बात है। मैं आपको ह्यूमन नेचर नोइंग, जो शायद खाकान अब्बासी साहब अच्छे ऑनरेबल आदमी हैं, जो एक मामला है वो आपके सामने रख देता हूँ। एक और बड़ा एक तल्ख बात है जो वो है हमारे मुल्क में वकला और फिर वकला की तरफ से की गई, मुझे अलाउ मी टू से, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सारे वकला के लिए, लेकिन चंद एक ऐसा टोला है जिसे मैं बदमाश टोला कहता हूँ, वो हर जगह पर मौजूद है। सारे वकला बिल्कुल ऐसे नहीं, चंद बड़े प्रोफेशनल अच्छे पढ़े लिखे लॉयर्स भी मौजूद हैं जो अपना काम करते हैं। कुछ सिर्फ तड़ीबाज होते हैं, तड़ियाँ लगाने के लिए, अपना क्लाउट दिखाने के लिए, बदमाशी करने के लिए, उनका और कोई काम नहीं है। काला कोट टाई लगाई हुई और बस वो। उसकी एक मिसाल आज हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है, ज़रा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है जी, उसके बारे में आपको सीधा सीधा बता दूं, उसमें हुकूमत अपनी जगह, हुकूमत का मौक़िफ़, उसकी अहमियत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो जज साहिबान हैं, जो एक व्यू सामने आ रहा है वो यही, और वो जो डोमिनेट भी करेगा मुझे लगता है फैसले में, पीर वाले दिन शायद फैसला इसका आ भी जाए, वो यही है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून, इसको अप होल्ड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये कानून रहेगा। जो इस वक्त की सूरत हाल नज़र आ रही है, गो के कुछ जज साहिबान हैं जैसे साशा मलिक साहबा, एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, ये जज साहिबान हैं जो इस कानून को कानून नहीं देखना चाहते। उनका ख्याल ये है कि इससे अदलिया की आज़ादी सल्ब होगी और उनको लगता है कि ऐसा मामला नहीं हो। जो एक बात गलती की जा रही है और जो बार बार लोग कह रहे हैं कि जी देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का तो फिर कोई फैसला ऐसे फाइनल हो ही नहीं सकता। ये हर अपील के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में नीचे से आ रहे होते हैं, यानी सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर इंट्रा कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी कोई सुपर अपील दे दी गई है। जो ये सिर्फ मफाद आमा यानी 184(3) वाले मामलात हैं, उनके अंदर अपील देने की बात है कि जो शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से हो रहे होते हैं, ज़रा उनके अंदर जो एक सिलसिला है उसको दुरुस्त करने की बात है, उसमें अपील का हक देने की बात है। और जज जो बेंचेस की बनाने का एक काम है, वो उसके अंदर अगर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, शफाफियत आ जाए तो क्या आ जाए, नहीं तो वही बंदयाल साहब वाला काम होगा। और बंदयाल साहब को मास्टर ऑफ रोस्टर हमारे एक जज साहब ने बना दिया था, कहा कि वो कमाल है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो अदलिया के अंदर भी शफाफियत का माहौल है। हमारे मुल्क में जो जज है वो खुद को समझते हैं कि जी हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बेंच भी बना लिया, हम ख्याल बिठा लिए अपने साथ जज और उनके से फिर फैसले करवा लिए। यही बंदयाल साहब करते रहे हैं और बुरी से, मेरे ख्याल में बहुत बुरी लेगेसी छोड़ के गए हैं बंदयाल साहब अपनी, और शायद तारीख भी उन्हें कभी इस हवाले से बहसियत जज उनको हमेशा तनकीद ही का निशाना बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने साथ, अपने करियर के साथ कुछ अच्छा किया है। ही हैड बिकम अ पॉलिटिकल जज। बाकी सिर्फ ये कि बंदयाल साहब ने अपने ऊपर लिबादा बहुत अच्छा ओढ़ लिया था।
یہ تو خیر بڑا کلیئر ہو گیا۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ محمد علی درانی صاحب جو آوت جاوت کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے، انٹرویو دے رہے، یہ کر رہے، مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی لڑنا نہیں چاہتا، کوئی ایسے نہیں ہو رہا۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے جی، مفاہمت کس کے بیچ میں؟ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، ان سے پوچھیں کہ جی ہم تو کوئی مفاہمت شامت، ہم تو عمران خان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آج کا ان کا بیانیہ یہ ہے، آج سے کچھ عرصہ بعد عمران خان پھر کسی کے فیورٹ ہو جائیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی ایز وی اسپیک اس وقت عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بات بھی کوئی نہیں کرنا چاہتا، کوئی پیغام رسانی بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کوئی ڈھیل دینا چاہتا ہے۔ اور محمد علی درانی صاحب جو کر رہے ہیں، تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان کو فوج نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایسے کریں، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی ڈیل شیل کچھ بھی نہیں۔ دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے اوپر جتنی مرضی تنقید کر لی جائے، عمران خان جو ابھی تک مان نہیں رہے وہ ایک ہی چیز ہے، عمران خان اپنی پارٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیک سیٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھڈا جو ابھی تک چل رہا ہے وہ مین ایشو یہ ہے، نہیں تو عمران خان شاید ان کو سیف ایگزٹ بھی کسی سٹیج پر مل جاتا، کچھ ہو جاتا یا اس کے اندر کوئی گنجائش نکل آتی، لیکن ایشو سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ عمران خان کو جب شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر نکلے تھے اور وہ پرچہ لے کر آئے تھے ایک نئے ارینجمنٹ کا، تو وہ بھی عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں تھا، اب بھی عمران خان صاحب کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کی ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ عمران خان کی اس وجہ سے عمران خان کو زیادہ پرابلم بھی بڑے اعلیٰ جیل کے اندر آ رہی ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا ایشو ان کی بیگم ضرور اٹھا رہی ہیں، لیکن ایسا ہونا کچھ نہیں جا رہے۔ ہاں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ جتنی مرضی ضمانتیں، حفاظتی ضمانتیں لیتی رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، یاد رکھیے کہ نیب کا قانون اب بدل چکا ہے، اب دوبارہ ادھر ہی آ گیا ہے۔ تو نیب کسی دن کوئی داؤ کھیل سکتا ہے، اس کی وہ جسے کہتے ہیں نا اسی فراق میں لگا ہوا ہے کہ ہمارا داؤ کسی دن لگے اور کسی دن ہمارے پاس کوئی ایسا کچھ ہو جائے، ماحول بن جائے کہ ہم بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیں نیب۔ یہ پوری ٹرائی ہے نیب کی، اور یہ کام بالکل ضرور ہے۔ اس کے اندر خاور مانیکا صاحب کے اوپر بھی اب دیکھیے، وہ ان کے اوپر وہ کچھ دکانیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ بنا لیا جس حکومتی زمین میں، ٹھیک ہے انہوں نے بنایا ہوگا، جھڑی کرایہ نامہ بھی نہیں ہوگا، پیسے بھی نہیں دیے ہوں گے، لیکن وہ کوئی دکان ایک دن میں تو نہیں بنی ہوگی نا، وہ پرانی پتہ نہیں کب کی بنے ہوئے وہ سٹرکچرز ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے اپنا کلاؤڈ استعمال کیا، اپنی بیگم کا ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ استعمال کیا، فرح گوگی صاحبہ نے استعمال کیا۔ یار آج لوگ بھول جاتے ہیں، یہ ادھر ڈیفینس میں لاہور میں رہتی تھیں، اور ذرا پوچھ لیں لاہور کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے گھر کے باہر کیا لائنیں لگی رہتی تھیں اور کون آتا تھا اور کتنی پولیس تھی، کتنا ان کا جناب اثر و رسوخ تھا اور وہ کیا کیا کرتی تھی، تو یہ سارا کچھ مل ملا کے ہوتا تھا نا۔ اب خاور مانیکا صاحب کو بھی شاید استعمال کیا جائے گا اس معاملے میں کہ جناب ذرا آپ بھی بتائیے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں۔ خاور مانیکا صاحب سے کیا ان صرف دکانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو رکھی ہوئی تھیں اور آپ نے ان پہ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اتنا جی، اور یہ اور وہ اور فلانا آپ نے کرایہ نہیں دیا، صرف اس لیے ان کے اوپر ہو رہا ہے؟ نہیں، اور 10 باتیں نکلیں گی۔ تو یہ بھی ذرا آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ اس میں کوئی ابھی تک وہ تاثر نہیں ہے کہ جی کوئی گنجائش یا کوئی جی کسی کو پیغام رسانی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھ لیں۔ اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایلیمنٹ جو مسلم لیگ نون سے ارد گرد اس کے گرد گھومتا ہے، وہ ہے شاید خاقان بھائی صاحب گئے جی وہ جماعت بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے۔ دیکھیں یہ پتہ ہے شاید خاقان بھائی صاحب کو جتنی جماعتیں بنی ہیں، خٹک صاحب نے بلا لی، اب اس کا پتہ نہیں اس کا ہوگا کیا، الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ استقامت پاکستان پارٹی بن گئی ہے، لیکن اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں الیکشن کے اندر، یہ سب الیکشن میں وہ جائے گی تب پتہ لگے گا۔ فی الحال ہوتا ہے نا کہ وہ بڑی بز ہو کسی جماعت کی، تو نہ خٹک صاحب کی ہے نہ آئی پی پی کی ہے، بالکل کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا ایسا کوئی نہیں کہ وہ بڑا بوم آ گیا اور بہت بڑے بڑے لوگ آ گئے اور یہ تو جی ہلا کے رکھ دیں گے سب کو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر تو جو اسٹیبلش جماعتیں ہیں پرانی مسلم لیگ نون اور یہ، ان کو اپنا مستقبل ابھی پتہ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ الیکشنوں کے اندر ہوگا کیا، اور الیکشن کے اندر اگر پی ٹی آئی ریفلیکٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کا ووٹر کتنا باہر نکلے گا، اور اگر نکلے گا تو اس سے کتنا مقابلہ ہو سکتا ہے، تو ابھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا کسی کو۔ تو یہ جماعتیں نہیں ابھی تک اپنی بز کریٹ کر سکیں، کیا جو ری امیجن کر رہے ہیں پاکستان کو، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب پڑھے لکھے آدمی، مفتاح اسماعیل صاحب پڑھے لکھے آدمی، اچھے آنریبل لوگ، خاقان عباسی صاحب، لشکری رحسانی صاحب، یہ سارے لوگ مل رہے ہیں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، سنا ہے شیر باؤ صاحب بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ سارے مل جائیں جی، لیکن کیا یہ وہ امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب ایشو کیا ہے شاید خاقان عباسی صاحب کا؟ ایشو صرف یہ ہے، دیکھیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جو شخص بھی ایک دفعہ وزیر اعظم بن جاتا ہے کسی بھی جماعت کی طرف سے، وہ جب بن جاتا ہے وہ مینٹلی طور پر پھر وہ وزیر اعظم ہی رہتا ہے، ایک تو یہ فیکٹر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
وہ اس چیز سے باہر نہیں آ سکتے. شاہد خاقان عباسی صاحب بن گئے, وفاقی وزیر تھے, پہلے بھی رہے, میاں صاحب کے ساتھ پرانی رفاقت, اچھے پڑھے لکھے آدمی, سب کچھ. لیکن میں ان کی ایک بات سے میں ہرٹ بھی ہوں بحیثیت پاکستانی, کہ جتنا اللہ کا کرم ان پہ ہے, جتنا اللہ کا فضل ان پہ ہے, ان کو توشہ خانہ سے گفٹ نہیں لینے چاہیے تھے. یہ رجے ہوئے لوگ ہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, یہ امیر لوگ ہیں, ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. ان میں سے ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے. کیے, چلو جی, آپ کی ثواب دی تھی, کر لیا, لیکن میں تو اس کو اپروو نہیں کرتا. لیکن چلیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو نا وہ یہ ہی از ناٹ شور کہ یہ جماعت بننی چاہیے اور مجھے جانا چاہیے اس میں کہ نہیں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ خاقان عباسی صاحب کی, حاید خاقان عباسی صاحب کی آج عزت ہے, خدا نہ خواستہ کل وہ کمپرومائز ہو جائے, کل تو وہ مسلم لیگ نون کے حریف ہوں گے. جو باتیں آج تک جن پہ پردہ پڑا رہا شاہد خاقان عباسی صاحب کی, ان پہ تنقید نہیں ہوئی, صرف پی ٹی آئی کرتی ہے یا کوئی اور کرتا ہوگا, وہ مسلم لیگ نون پھر گھر کے بھیدی ہوں گے نا, لنکا ڈھائیں گے, چن چن کے ان کے خلاف باتیں کی جائیں گی. سارے شاہد خاقان عباسی صاحب کے کوئی فیور میں تو نہیں بیٹھے پی ایم ایل این کے اندر, بہت سے لوگ ہوں گے جن کو پرابلم ہوگا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے. اور پلس دیکھیے, جو ایشو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو نثار علی خان صاحب کو تھا, وہی ایشو شاید خاقان عباسی صاحب کو ملتا جلتا ہوگا. دیکھیے, مریم نواز شریف کو بے شک وہ پہلے نہیں, لیکن انہوں نے بہت گرو کیا ہے ایز اے پولیٹیکل فگر. اور جو مسلم لیگ نون کے اندر اگر دیکھا جائے, یہ ایک موروثی جماعت ہے, میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی, ادھر شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے. اب اس جماعت کے اندر اگر کسی نے کو اپنا کلاؤڈ کریٹ کیا ہے تو وہ مریم نواز شریف ہے, میاں نواز شریف صاحب کے بعد. شہباز شریف صاحب اچھے سیاستدان, ٹھیک, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے. کراؤڈ پولر یا مریم نواز شریف ہے, میاں نواز شریف صاحب ہیں کیونکہ جماعت ان کی ہے, یا اب دیکھا جائے تو ان کی بیٹی ہے. ظاہری بات ہے, جب ایک خاتون آ جائے, ڈومیننٹ بھی ہو, سب کچھ کر سکتی ہو, والد کی پروٹیکشن بھی ہو, والد کی پیٹرنیج بھی ہو, تو پھر پارٹی کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو گروپنگ ہو جاتی ہے پارٹی کے اندر. شاید خاقان عباسی صاحب ہو گئے, جو نثار علی خان صاحب وہ آلریڈی چھوڑ لیا, چلے گئے, انہوں نے راستہ اپنا علیحدہ کر لیا. شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی ایشو یہ ہے. اور ایک وہ جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ مینٹلی وہ ابھی بھی وزیر اعظم ہے, وہ آپ اس فیز سے خود کو نکال ہی نہیں پاتے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے, بائی دا وے, میں آپ کو بتا دوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امپورٹنٹ بات ہے, میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے, ایک وکیل صاحب ہیں, وہ ایک سرونگ ایس ایس پی ہیں پولیس کے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ دس از مائی پریمیسز, گیٹ آؤٹ, بہیو یور سیلف, گیٹ آؤٹ. اب وہ کیا ہے, وہ کوئی پولیس والے ہوتے ہیں نا, ڈنڈا سوٹا کچھ نہیں چلا رہے, وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں پولیس والے, اور شاید سیکیورٹی کے لیے گئے, کچھ کسی کام کے لیے وہ گئے ہیں, جو بھی گئے ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ, اور وہ کوئی پریمیسز ان کا نہیں ہے, وہ ان کی کچہری, وہ کچہری عام جہاں سائلین آتے ہیں, وہاں پر کھڑے ہو کر آپ ایک پولیس والے کو کہہ رہے ہیں گیٹ آؤٹ. تو یہ صرف دیکھیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہو سکتا ہے, ایسے ملکوں میں ہو سکتا ہے. اگر وکیل صاحب اس طرح کی حرکت, کوئی بھی وکیل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, وہ انگلینڈ میں کرے, وہ امریکہ میں کرے, تو 2 منٹ میں طبیعت درست ہو جائے. یہاں سے کار سرکار کی مداخلت کے اندر یہاں سے پکڑا جائے انہیں, اور آگے لگا کے کہا جائے چلیں جناب, پہلے تو آپ اندر چلے نا, آپ نے گورنمنٹ کے کام میں, پولیس کے کام میں آپ نے انٹرفیئر کیا. لیکن یہاں کیونکہ بدماشی ہے, تو وہ وکیل صاحب بدماشی دکھا رہے ہیں, وکلاء کو کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ زیادہ تعداد میں ہیں, اور وہ وکیل صاحب کو پتہ ہے میری ویڈیو بھی بن رہی ہے, اور وہ جناب ان سے فضول باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بدماشی جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے. میں بڑی داد دیتا ہوں ایس پی صاحب کی کہ وہ ایس ایس پی جو تھے وہ کھڑے رہے, لیکن اگر کوئی, دیکھیں سارے لوگ جو ہیں وہ اتنی پیشنس والے نہیں ہوتے, تو کوئی سرپھرا بھی ہوتا, تو سرپھرا ہوتا تو وہ وکیل صاحب کو اسی طبیعت درست کر لیتا. بات کی بات میں دیکھی جاتی نا, پتہ ہے کیونکہ وکلا, پتہ جی لاہور بار ہے جی, بار کے ممبران آ گئے جی, پریزیڈنٹ آ گیا, فلانا آ گیا, او جی ہمارے وکیل پر آپ نے ہاتھ اٹھایا. یہ نہیں پتا کہ وکیل صاحب کے اپنے کرتوت کیا ہیں, یہ نہیں پتا کہ وکیل صاحب خود کیا کر رہے ہیں. لہٰذا ضروری اس بات کا ہے کہ ایسے لوگوں کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کے اوپر ان کا گھیرا بھی تنگ ہونا چاہیے. یہ آج کی خبریں تھی جی, میں چاہتا ہوں ذرا اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک بھی آئے, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.